مخاطب ہوں۔ بدقسمتی سے پورا خطہ بشمول ایران اور مشرق وسطیٰ اس وقت ایک شدید جنگی صورتحال کی لپیٹ میں ہے۔ معصوم انسانی جانوں کا ضیاع، بے گھر ہونے والے خاندانوں کی تکلیف اور امن کو لاحق خطرات ہم سب کے لیے گہری تشویش کا باعث ہے۔ پاکستان اس کشیدہ صورتحال میں حد المقدور کوشش کر رہا ہے کہ معاملات تدبر اور سفارتکاری کے ذریعے حل ہوں۔ دوسری جانب ہمیں اپنی مغرب سرحدوں پر بھی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے سہولت کاروں کی جانب سے ہونے والی در اندازی اور حملوں کے جواب میں ہماری بہادر افواج، ہمارے پرعزم اور بہادر سپہ سالار سید عاصم منیر کی لیڈرشپ میں وطن عزیز کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ اور شہریوں کے جان و مال کی حفاظت یقینی بنانے کا مقدس فریضہ انتہائی جانفشانی کے ساتھ ادا کر رہی ہیں، جن پر میں انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایران میں ہونے والے اسرائیلی بےایمانہ حملوں کے نتیجے میں آیت اللہ سید علی خامنائی، ان کے اہل خانہ اور معصوم ایرانی بھائیوں اور بہنوں کی شہادت پر حکومت پاکستان اور عوام نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ہم ان حملوں کی دو ٹوک الفاظ میں بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان اپنے برادر مسلم ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین، اردن، لبنان، عمان، ترکیہ اور آذربائیجان پر ہونے والے حملوں کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور جانی نقصان پر اظہار افسوس کرتا ہے۔ ان حملوں سے پورے خطے کے امن و استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ ان مشکل حالات میں میری ان برادر ممالک کے قائدین سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اور میں نے آپ کی جانب سے ان ممالک کے عوام اور قیادت کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان اس آزمائش کی گھڑی میں ان ممالک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ ہم ان برادر ممالک کی سلامتی اور استحکام کو اپنی سلامتی اور استحکام کا حصہ سمجھتے ہیں۔ عزیز اہل وطن، آج کی دنیا میں ایک ملک میں پیدا ہونے والا بحران چند ہی دنوں میں دوسرے ممالک میں پھیل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت جو چند روز پہلے تقریباً $60 فی بیرل تھی، وہ اچانک بڑھ کر $100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اگر حالات خدا نخواستہ یوں ہی بگڑتے رہے تو یہ قیمتیں قابو سے باہر ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہماری معیشت زراعت، صنعتوں، ٹرانسپورٹیشن اور روزمرہ کی زندگی کا زیادہ انحصار خلیج سے آنے والے تیل اور گیس کی فراہمی پر ہے۔ اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے معیشت کے استحکام کے لیے نہایت اہم اور مشکل فیصلے کیے۔ ایسے انتظامی اور معاشی فیصلے جو ہرگز آسان نہیں تھے۔ ہم نے مالیاتی نظم و ضبط کو بہتر بنایا اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات متعارف کرائیں تاکہ پاکستان کو درپیش توانائی بحران کو کم کیا جا سکے۔ تاہم ہمیں یہ حقیقت بھی تسلیم کرنی ہوگی کہ عالمی منڈی میں تیل اور گیس کی قیمتوں کا تعین پاکستان کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب دنیا میں کشیدگی بڑھتی ہے،
یا خطے میں جنگ جنم لیتی ہے تو اس کے منفی اثرات براہ راست توانائی کی قیمتوں پر پڑتے ہیں۔ اسی طرح کے مشکل حالات آج ایک مرتبہ پھر عالمی سطح پر پیدا ہو چکے ہیں، جس کے اثرات ہم پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ ان مشکل ترین عالمی حالات کے باوجود پاکستان کی معیشت کو مستحکم رکھا جائے اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، حکومت کو حالیہ دنوں میں تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ کرنا پڑا وہ بلا شبہ ایک انتہائی مشکل اور دل پر پتھر رکھ کر کیا جانے والا فیصلہ تھا، جس کی منظوری دیتے ہوئے میرے دل اور دماغ ایک کشمکش سے گزرے۔ دماغ کہتا تھا قیمت بڑھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، مگر دل کہتا تھا کہیں غریب نہ پس جائے۔ مجھے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں موجودہ اضافے سے کہیں زیادہ اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی۔ اس شدید مشکل میں سے ہم نے کوشش کر کے درمیانی راستہ نکالا تاکہ آپ پر بہت زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ گزشتہ برسوں میں پاکستان کو کس قدر مشکل معاشی حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب پاکستان کو دیوالیہ ہونے کے خطرات کا سامنا تھا۔ ان مشکل ترین حالات میں ہم نے سیاسی فائدے کو پس پش ڈال کر ریاست اور معیشت کے مفاد کو، آپ کے مفاد کو ترجیح دی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکل فیصلوں میں آپ نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور صبر اور حوصلے کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اسی طرح مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی آئی، پالیسی ریٹ تقریباً نصف ہو چکا ہے، روپے کی قدر الحمدللہ مستحکم ہے، اور بجلی کی قیمتوں میں بھی بڑی محنت سے، بڑی عرق ریزی سے کمی لائی گئی ہے۔ یہ کامیابی کسی فرد واحد کی نہیں بلکہ اس خدائے بزرگ و برتر کے فضل سے پوری قوم کی دعاؤں اور مشترکہ جدوجہد کا ثمر ہے۔ اس احساس ذمہ داری کے تحت میں آپ کو آج ایک مرتبہ پھر یقین دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ پر بوجھ کم سے کم ڈالا جائے۔ میں اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہوں کہ جب گھر کے بزرگوں کی دوائی کے لیے پیسے کم پڑ جائیں یا بچوں کی تعلیمی اخراجات کی فکر دل پر بوجھ بن جائے تو ایک باپ، ایک ماں اور بیٹے کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ یہ وہ کرب ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اگلے آنے والے چند دنوں میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھیں گی اور ان میں اضافہ ناگزیر ہوگا، مگر میری یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ تیل کی قیمتوں میں آئندہ اضافے کا بوجھ آپ پر نہ پڑے۔ اس مقصد کے لیے دن رات مشاورت اور کاوشیں جاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا تو میں انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اب میں پاکستان کے اشرافیہ اور صاحب ثروت حضرات سے خصوصی طور پر مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی قوموں پر کڑا وقت آتا ہے تو اس قوم کے صاحب حیثیت افراد جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے،
وہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر دکھی انسانیت کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، اور ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارے غریب محنت کش مزدور اور وہ تمام لوگ جو دن رات پسینہ بہا کر رزق حلال کماتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ وطن کے لیے آگے بڑھ کر قربانیاں دی ہیں۔ مگر آج وقت آ چکا ہے کہ اشرافیہ آگے بڑھے، صاحب حیثیت لوگ آگے بڑھیں اور وہ کردار ادا کریں جو ذمہ دار معاشرے کے صاحب حیثیت طبقے کو دل میں خوف خدا رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اس تناظر میں آج اجلاس منعقد ہوا جس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے بچت، عوامی ریلیف، کفایت شعاری اور حکومتی معاملات میں سادگی اختیار کرنے کے لیے متفقہ طور پر بہت اہم فیصلے کیے گئے، جن کی تفصیل یوں ہے۔ نمبر 1، آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% فی الفور کٹوتی کی جا رہی ہے، مگر اس میں ایمبولینسز اور عوامی استعمال والی بسیں شامل نہیں ہیں۔ 2، آئندہ 2 ماہ کے لیے تمام سرکاری محکموں کی 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے تاکہ تیل کی بچت ہو۔ نمبر 3، آئندہ 2 ماہ کے لیے کابینہ کے ارکان، وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی تنخواہ نہیں لیں گے۔ نمبر 4، ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں سے 25% کٹوتی کی جا رہی ہے۔ نمبر 5، 20 گریڈ اور اس سے اوپر کے ایسے افسران جن کی تنخواہ 3 لاکھ سے زائد ہے، ان کی 2 دن کی تنخواہ کی کٹوتی کر کے عوامی ریلیف کے لیے، یعنی آپ کی ریلیف کے لیے استعمال کی جائے گی۔ نمبر 6، تمام سرکاری محکموں کے تنخواہوں کے علاوہ کیے جانے والے اخراجات میں 20% کمی کی جا رہی ہے۔ نمبر 7، سرکاری محکموں میں گاڑیوں، فرنیچر، ایئر کنڈیشنرز اور دیگر اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نمبر 8، وفاقی و صوبائی وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی اور سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، سوائے ان دوروں کے جو ملکی مفاد کے لیے انتہائی ناگزیر ہیں، اور یہ پابندی وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ اور گورنرز پر بھی عائد ہوگی۔ نمبر 9، ٹیلی کانفرنسنگ اور آن لائن میٹنگز کو ترجیح دی جائے گی تاکہ ایندھن کی زیادہ سے زیادہ بچت ممکن ہو سکے۔ نمبر 10، سرکاری عشائیوں اور افطار پارٹیز پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نمبر 11، سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے سیمینارز اور کانفرنسز ہوٹلوں کی بجائے سرکاری جگہوں پر منعقد کیے جائیں گے۔ نمبر 12، ملک میں ایندھن اور توانائی کی بچت کے لیے سرکاری اور نجی شعبوں کے حوالے سے بھی
اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ سرکاری اور نجی شعبے میں انتہائی ضروری سروسز کو چھوڑ کر، یعنی اسینشل سروسز کو چھوڑ کر باقی تمام جگہوں پر 50% سٹاف گھر سے کام کرے گا، یعنی ورک فرام ہوم۔ نمبر 14، ہفتے میں صرف 4 دن دفاتر کھلیں گے۔ تیل کی بچت کے لیے ہفتے میں 1 اضافی چھٹی دی جا رہی ہے، مگر اس کا اطلاق بینکوں پر نہیں ہوگا۔ مزید صنعت، زراعت کے شعبوں پر بھی ورک فرام ہوم، یعنی گھر سے کام کرنا اور ہفتے کی 1 اضافی چھٹی والے فیصلوں کا اطلاق نہیں ہوگا۔ مزید فوری طور پر تمام اسکولوں کو رواں ہفتے کے آخر سے 2 ہفتوں کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں، اور ہائر ایجوکیشن کے تمام اداروں میں فوری طور پر آن لائن کلاسوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر میں مفاد پرست عناصر، ذخیرہ اندوزوں اور پٹرول اور ڈیزل کے ناجائز منافع خوروں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال سے وہ ہرگز ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، وگرنہ قانون کا آنی ہاتھ حرکت میں آئے گا اور بلا امتیاز ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ اس سلسلے میں تمام صوبائی حکومتوں کو ہدایات جاری کی جا چکی ہیں۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، آج دنیا کو نئے چیلنج کا سامنا ہے۔ طاقت کے توازن بدل رہے ہیں اور نئے اتحاد بن رہے ہیں۔ اس نازک ترین موڑ پر پاکستان کو ایک مرتبہ پھر سے اتحاد، اخوت، قومی یکجہتی اور احساس ذمہ داری کی جتنی ضرورت آج ہے، شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہمیں صبر، اخوت، ایثار، قربانی اور اجتماعی ذمہ داری کا درس دیتا ہے، اور یاد دلاتا ہے کہ ایک مضبوط اور باوقار قوم وہ ہوتی ہے جو مشکل کی گھڑی میں تدبر، صبر، حکمت اور باہمی تعاون کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ مقصد بلند اور نیت نیک ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ بقول شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ پاکستان پائندہ باد۔